رسولوں کے علاوہ کوئی شخص بھی ہے ان کے ساتھ ایمان کا لینا دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ یہاں تک کہ میرے خیال میں اہل بیت میں سے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر اس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ایک شخص ہے ابو بکر صدیق، اگر ان کی صحابیت کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح محتاج نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو اس طرف بنائے کہ علی کل ایمان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ انصار کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو کیا ایک مومن کا سارا ایمان حضرت علی پہ ہونا یہ مراد ہے، یا ایک مومن کے سارے ایمان میں حضرت علی ہونا، اس سے کل ایمان سے کیا مراد ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ ان کی روایات میں یہ بات ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان ہے، اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ انصار کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یاد رکھ لینا کہ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں، چاہے وہ انصار کے بارے میں ہیں یا مہاجرین کے بارے میں ہیں، اہل بیت میں سے کسی شخصیت کے بارے میں ہیں، یا اس کے علاوہ حضور کا کوئی بھی صحابی ہے کسی کے بارے میں بھی ہیں، وہ ان کے مقام اور مرتبے کو، عزت اور شرف کو بیان کرنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے محمد اویس ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح محتاج نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو اس طرف بنائے کہ علی کل ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سر آنکھوں پر، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے بھی ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی سلسلہ نسب ہے، میرے آقا کی شہزادی ان کے گھر میں ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا علی میری اور آپ کی رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ ان کو موت بھی نہیں کاٹ سکتی، یعنی مرنے کے بعد، جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ ان کے شوہر میں، یہ رشتہ داریاں تو جنت میں بھی ہیں۔ مگر یہ بات ہے کہ جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، ملائکہ، کتابوں پر، آخرت پر، اور اچھی اور بری، اس طرح اگر ہم بناتے گئے تو پھر حضرت بلال کے بارے میں بڑی بڑی احادیث طیبہ آئی ہیں، ان کو بھی کل ایمان کہیں گے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ میرے خیال میں اہل بیت میں سے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر اس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابندہ ستاروں میں سے اور آپ کے اہل بیت میں سے، اس تمام جماعت میں سے، دونوں کو ملا کر کے کہہ رہا ہوں، ایک شخص ہے ابو بکر صدیق، اگر ان کی صحابیت کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بات نہیں کر رہا، صحابیت کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ ابو بکر کے انکار کی وجہ سے وہ کافر نہیں یا ہوگا۔ واللہ یاری کو پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر اس طرح نہیں، کہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے اذ یقول لصاحبہ، یعنی قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا صاحب قرار دیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوگا۔ کیوں کافر ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو صاحب قرار دیا تو اللہ کے قرآن کا انکار ہو رہا ہے، آیت کا انکار ہو رہا ہے۔ رسولوں کے علاوہ کوئی شخص بھی ہے ان کے ساتھ ایمان کا لینا دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے کہ اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، جس کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک ہوں، قیامت قائم ہوگی، اچھی اور بری تقدیر ہے، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، ان کی شان کے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نبی آ کر یہ دعوت دے کہ علی کل ایمان ہے، یہ ان کی شان کے بھی لائق نہیں مگر یہ ہے۔ حدیث صحیح ہے؟ کون سی؟ یہ جو کل ایمان والی روایت ہے، نہیں، یہ حدیث جو ہے ہماری کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ حضرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، پھر یہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ان کے پاس تو بھی پھر نہیں کہاں ہے۔ سے ہے لے ان کے کے آئے؟ پاس، ہے ان کے پاس، نہیں، ہماری کتابوں کے ہے اندر یہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں زیادہ یہ- روایات تاریخ یہ طب ہے نہیں، کل اگر ایمان، اس کے لیکن اوپر پچھلے وہ ہمارے جو وہ اس میں میری بات مکمل ہو جائے، یہ اپنی باری پہ بات کر لیں، یعنی ان کے نزدیک ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کل ایمان اللہ کا آخری رسول ہو۔ کل ایمان صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی شخص کا بھی ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں سورہ محمد کی آیات پڑھی تھی کہ ایک تو ایمان جو ہے انسان عمل سے بھی ہے، اظہار سے بھی ہے، اظہار کرتا ہے انسان، پھر اس کے کردار سے بھی نظر آنا چاہیے۔ لیکن رسول خدا نے جو میزان قرار دیا ہے کہ مومن فقط وہ ہوگا اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا، منافق فقط وہ ہے جو تجھ سے بغض و عداوت رکھے گا۔ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے نہیں کہی، سمجھ لیں حقیقت ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا ہے۔ جی، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ گمان کرتے ہیں ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے؟ ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتم بسیماہم، ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے، ولتعرفنہم فی لحن القول، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے۔ انداز گفتگو کا جو میزان رسول خدا نے قرار دیا وہ ذکر علی ابن ابی طالب، کہ اس کے سامنے ذکر علی کرو۔ تو کل ایمان تو بنتا ہی ہے جو مومن کی شناخت کرائے، جو دنیا کے اندر، اب اللہ نے مومنین کو جنت کی بشارت دی ہے،
اور بشیر المنافقین بان لهم عذابا الیما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا۔ اس منافق کی پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ نام علی ابن ابی طالب سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو یہ جملہ کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین بندوں سے یہ چاہتا ہے طاعت معروفہ، اللہ کو پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، یعنی پسندیدہ فرما برداری درکار ہے۔ اگر رسول خدا کی کسی نے اس معیار پر، اس نہج پر تابع داری کی ہے، فرما برداری کی ہے، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب، اس وجہ سے جو ہے انہیں یہ ٹائٹل ملا ہے۔ کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ جنگ کا کہ خداوند متعال امیر المومنین کو اس جنگ کے لیے کہہ رہا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی آزمائش میں باقاعدہ جھنجھوڑے گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس قدر یعنی کچھ ایسے تھے جن کو اللہ پر شک ہونے لگا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ احزاب آپ پڑھیں گے۔ تو جب امیر المومنین نے جنگ کی اور عمرو بن عبد کو شکست دے دی تو پھر لوگوں کا ایمان واپس آیا کہ نہیں اللہ ہے۔ تو جو اس نہج پر پہنچا ہے، جو فرما برداری میں اطاعت و فرما برداری میں رسول خدا کی ہے، موجود تو بہت سے ہیں، لیکن جو بار بار نکل کر جا رہا ہے لڑنے کے لیے، جو رسول خدا کے فرمان پر جو ہے سب سے پہلے لبیک کہہ رہا ہے، تو اللہ نے اسے یہ ٹائٹل عطا کروایا کہ کل ایمان کہلائے۔ آغا نے کہا کہ امیر المومنین کے لیے کہ یہ کل ایمان والی روایت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہے ہی ان کے پاس، اور اس کی جو ہے وہ اسناد بھی موجود ہیں، اور یہ سارا واقعہ موجود ہے، تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول خدا کا در حقیقت یہ جملہ کہنا کہ کل ایمان، یہ ایک طرح کی تبلیغ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار سے، منافقین سے۔ اللہ کے رسول نے کفار سے جہاد کیا، لیکن کون سی جنگ ہے جو اللہ کے رسول نے منافقین سے لڑی ہے؟ کوئی نہیں لڑی۔ وہ زبان سے جو جہاد باللسان ہو رہا ہے منافقین سے، وہ در حقیقت فضائل امیر المومنین ہے، جو رسول خدا بار بار جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس کی تبلیغ کریں۔ یہ در حقیقت ایک جہاد ہے، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں اذن واعیہ بنایا ہے، کہ ایک نظام رکھا ہے کہ لنجعلھا لکم تذکرہ، اے محمد ہم نے تذکرہ جو یہ بنایا ہے، وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد کرنے والے کانوں نے انہیں یاد کر لیا، تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رہیں، محفوظ رہیں۔ تو اذن واعیہ سے مراد ہمارے پاس جو ہے، ان کے پاس بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے فضیلت امیر المومنین میں ہے کہ جو بھی علم رسول خدا کے پاس ہے، جو بھی تذکرہ رسول خدا کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا امیر المومنین کو عطا کیا گیا، یعنی اذن واعیہ کی صورت میں قرآن نے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا یہ کہ رہی بات احسان کی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا تمام کا تمام اللہ کی رضا کی خاطر سر جھکا رکھا ہے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، دین اسلام پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون تھا، جس کی مدح قرآن میں ہو رہی ہے۔ اللہ انہیں محسن کہہ رہا ہے، کہاں قرآن میں؟ احسان کرنے والا۔ اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ جو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ پھر کیا ٹائٹل مل رہا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم جو اللہ کا دوست تھا۔ تو احسان کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے وہ ان دو شخصیات کے پاس ہے، بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب، جو قرآن ان کی بیان کر رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ بہرحال میں اس موضوع کو واضح کر چکا ہوں، روایتوں کو جو ہے قرآن کے مخالف قرار دے چکا ہوں، اور یہ روایتیں جب قرآن کے مخالف ہوتی ہیں تو وہ مانی نہیں جاتی، اس سے پر مزید بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب جیسے حضرت نے فتویٰ دیا ایک، میں ان کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں کہ جو بھی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے انہیں صحابی کہا ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ لفظ صحابی کی معنی کیا ہے؟ کیا وہ خود اپنے وجود میں ایک فضیلت رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول کا صحابی ہونا تو فضیلت۔ اگر ایسا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے، مفتی صاحب سے ترجمہ کروائیں گے، سورہ کہف کی آیتیں ہیں کہ ضرب اللہ مثل رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اللہ دو مردوں کی مثال دیتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ مال کے اوپر ٹھیک فخر کر رہا ہے کہ وہ مال کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ اس کے جو ہے اللہ رب العالمین نے باغات دے رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو وہ اپنے باغ میں متکبرانہ داخل ہوتا ہے. کس سے کرا ہے؟ تو وہ یحاور اپنے ساتھی. لفظ کیا آیا ہے جو ساتھ ساتھی کو کہہ رہا ہے انا اکثر من کا مال و عزر، میں تجھ سے مال اور عزت میں. یہ تو بڑی اچھی چیز ہو گئی. آپ بھی میں حفظ کر رکھا ہے کیا؟ قبلہ آپ عالم نہیں ہے ایسے، میں حافظ نہیں ہوں. تو اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ ودخل جنتہ وظالم سے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. تو آیت میں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ جان چکے ہیں. پھر اگلی جو آیت ہے کہ وہ دوبارہ ورڈ کون سا آ رہا ہے؟ وہ جو مومن ہے وہی صحابی، وہ کہتا ہے کہ بھائی تو جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب کتاب نہیں ہوگا. یہاں پر اللہ نے مومن کے لیے بھی سیم ورڈ یوز کیا اور غیر مومن کے لیے بھی سیم ورڈ یوز کیا. اب میں کہوں کہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کی معنی کو آپ پہلے ڈیفائن کریں، کیونکہ یہ ورڈ تو سیم مومن کے لیے بھی آ گیا اور غیر مومن کے لیے بھی آ گیا، جو آخرت کا بھی انکار کر رہا ہے اور عذاب کا بھی نہیں. ہم اس بحث میں جا رہے نہیں ہیں نا، وہ کیونکہ انہوں نے کہا تو میں نے اس کا ریٹن میں جواب دیا. یہاں پر بحث بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے. دیکھ صحابیت کا کوئی انکار کرے تو پھر کی بات ہے نا، صحابیت کا تو انکار ہے ہی نہیں. اول چیز کر ہی نہیں سکتا کہ بھئی وہ رسول خدا کے جو ہے وہ صحابی نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اول چیز افضل، اس سے آپ یہ ثابت کریں کہ بھئی اس میں کوئی ورڈ کے اندر کوئی ایسا مطلب فضیلت ہے تو پھر جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ بندہ بات کر سکتا ہے. اس کے بعد آ گئی بات وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. پیچھے سے بات یہ چل رہی ہے کہ اسی آیت کے اندر، یہ تو لاسٹ پارٹ مفتی صاحب نے پڑھا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں برابر نہیں ہے جس نے خرچ کیا ہے من قبل الفتح وقاتل، کیونکہ اس وقت جو خرچ کر رہا تھا اور جو بعد میں خرچ کر رہا ہے دونوں برابر نہیں ہے. یہ پھر آگے تک جو آ گئی، اب جو بعد میں خرچ کرے گا، جو پہلے خرچ کر چکا، ان سے میرا یعنی اچھائی کا وعدہ ہے، اس میں کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کون ہے جو اللہ تو جو خرچ کر رہا ہے، بات ہو رہی اس کی جس نے پہلے خرچ کیا، جو بعد میں خرچ کر رہا ہے درجے میں برابر نہیں ہے. اور جو اب بعد میں خرچ کرے گا، تو جو خرچ کرے گا تو جو پچھلے نے خرچ کیا برابر تو نہیں ہے، لیکن جو اب کرے گا اس سے بھی میرا اچھائی کا وعدہ ہے. یہاں پر جو ہے کنڈیشن ہے خرچ کرنے پر. تو یہ جو مثال کے طور پر کہا جائے کہ بھئی تمام کے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تو یہ جو یہاں پر اس آیت میں بنتا نہیں ہے. یہ نہ تو اصحاب رسول خدا کا ہی عقیدہ تھا، نہ رسول خدا نے اس آیت کی یوں تفسیر فرمائی ہے. رہی بات ہر مومن، آپ کو بھی جنت کی بشارت ہے، مفتی صاحب کو بھی جنت کی بشارت ہے، مجھے بھی جنت کی بشارت ہے، تمام کے تمام لوگوں کو. وہ کیسے؟ سورہ بقرہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اے محمد جو بھی ایمان لایا ہے، عمل صالح کیا ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو. تو ہم سب مبشرہ ہو گئے. ہاں پہلے جنت کی بشارت، لاسٹ میں کنڈیشن. بس دیکھیں ہمیں کسی صحابی پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نہیں سن لیں نا، کنڈیشن تو سنیں نا پوری. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. آگے جو کنڈیشن پہلے اللہ نے بشارت دی ہے، ٹھیک ہے، بشارت دینے کے بعد کنڈیشن رکھی الذین ینقضون، جو اگلی آیت آ رہی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو اللہ نے رشتہ جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اس سے میرا وعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ تھوڑا پیچھے چلیں، حواری حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے کہا کہ اذ قال اللہ عیسی ابن مریم یا بنی، اذ قال اللہ عیسی ابن مریم، یعنی یا عیسیٰ کہ آپ اللہ سے یہ التجا کر سکتے ہیں کہ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اس کا یعنی مائدہ کا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ مائدہ آسمان سے اتارے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے. تو اللہ نے کہا ہاں قال اللہ انی منزلہ علیکم، ہاں میں اتاروں گا. پھر اگلی آیت کیا ہے؟ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا. کیوں؟ میری رضایت شامل ہو گئی ہے. میرا تمہیں ایک سمجھ لو کہ میری طرف سے مائدہ آسمانی آیا ہے. اب اگر تم کفر کرو گے فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، ایسا عذاب کروں گا پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو دلائل کو سمیٹتے ہیں. نہیں میں ہاں نہیں میں یہ چیز اصل میں کیا ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر عقائد جو ہے بنتے ہیں قرآن سے. اگر آپ کو قرآن اس عقیدے کی جو ہے نا وہ دیتا ہے، آپ تفسیر پڑھ لیں، درر منصور پڑھ لیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، کیسی روایتیں لکھی ہیں.
صحیح. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو تشریح دیں یا خود اصحاب رسول خدا کے اندر جو چیز رائج ہو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مطلب آخری لمحات ہیں، 3 منٹ ہیں، اور اس پہ آپ نے ذرا کامل گفتگو فرمانی. میرا دل تھا میں نفاق کا بھی پوچھوں، مگر اٹس اپ ٹو یو، آپ جو بات کرنا چاہیں. جی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی. ان کا قیاس مع الفارق ہے، اور مجھے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کی مدح کی، اب افسوس ہو رہا ہے، مجھے مدح نہیں کرنی چاہیے تھی. سورہ کاف کے اندر انہوں نے جو کہا کہ وہ صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں 2 شخص ہیں، ایک متکبر ہے، اس کے ساتھ اس کی بات کی جا رہی ہے. کہاں وہ بدبخت اور کہاں اللہ کا رسول اور اس کا صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات. دوسری بات ہے، انہوں نے کہا کہ صحابی لفظ ایسا ہے کہ یہ عام بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، صحابی کے لیے اس میں کوئی عزت نہیں ہے. تو میں حضرت سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے اپنے اہل خانہ کو اہل خانہ نہیں کہنا، اہل نہیں کہنا، زوجہ نہیں کہنا. انہوں نے آپ کو جو ہے نا شوہر نامدار نہیں کہنا، چونکہ اللہ کے نبی اور سیدہ فاطمہ الزہرا یہ رشتہ داریاں تھیں سبھی. تو لفظ کی جب نسبت ہوتی ہے کسی کی طرف تو وہ فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. ایک عام بندہ ہوتا ہے، دیکھیں نا پوری اس پاکستان کے اندر بہت ساری خواتین ہیں، خاتون اول کس کو کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کی بیگم. یہ بات تو ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ کہ بالکل یہ نہیں کہ ایک بات دیکھیں دوسری نہیں، بیچ میں نہیں بولیں گے. دوسری بات یہ ہے پورا لکھتے ہیں اور لکھ کے اس پر تبصرے کر رہے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ پیچھے خرچ کرنے کی بات ہے. میں ان سے یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ہماری سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، نہیں تو آج پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی شریف پڑھ لیں. ہمارے ہاں اصحاب رسول کی تقسیم ہے کہ پہلا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، پھر اس کے بعد مہاجرین کا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر مہاجرین کا ہے، پھر انصار کا ہے، نقباء اولیٰ ہیں، نقباء ثانیہ ہیں، پھر فتح مکہ سے پہلے ہیں، فتح مکہ کے بعد ہیں. امام اہل سنت نے تو یہاں تک کہا جو یہ اپنے ایہام کر رہے تھے اور توریہ ووریہ کر رہے تھے، امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابل کرو تو علی تمہیں آسمان پہ نظر آئے گا اور معاویہ تمہیں زمین پہ نظر آئیں گے. تو یہ مراتب تو ہیں ہمارے اندر. یہ تو اس میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں یہ وہ بات کریں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی، سب جنتی ہیں. تو جب سب جنتی ہیں تو اصحاب رسول پر اعتراض کیوں؟ پھر دل کے اندر مروڑ کیوں؟ وہ تو میں نے بھی کہہ ہاں دی. دیکھیں نا، وہ آپ نے کہہ دیا، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ نہ کہا کریں، آپ غیر جانبدار رہا کریں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کفر ثابت نہیں ہونا چاہیے. تو کفر ثابت کریں صاحب. کفر تو یزید کا بھی ثابت نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے، حالانکہ میں ایک الگ موقف رکھتا ہوں. آپ کافر سمجھتے ہیں اس کو؟ ہاں اس کو میں سمجھتا ہوں، کفر تو اس کا بھی ثابت نہیں ہے. اگر آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ جس کا کفر ثابت نہیں ہے وہ جو ہے کیا نام ہے ایماندار ہے، وہ جنتی ہے، تو پھر ہمارے نزدیک جناب ابو طالب کو پھر انہوں نے دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی، اس موضوع کو لانے کی کوشش کی بار بار، حالانکہ میں بیٹھا ہوں. اچھا پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب حسنہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے احسان کیا اللہ کے نبی پر. تو فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا کتنا عرصے تک. پالنا کے لفظ مناسب ہے نہیں ان کے گھر میں تو رہے. چلے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، غلط لفظ ہے، اچھی بات ہے، آپ میرے دوست ہیں مجھے بتا دیا کریں. نہیں اچھی بات ہے، ان کے گھر میں تو رہے ہیں نا. تو جب ان کے گھر میں رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہاں سے ہم ان کی بھی فضیلتیں ثابت کریں گے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کا کسی کے پاس جانا اور یہ کسی کے پاس آنا، پھر تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں عقد نکاح میں بھی تھیں، کافروں کے ان کے ساتھ نکاح بھی ہوئے تھے، تو بھی تو بڑے بڑے معاملات ہو جائیں گے. یہ تو پھر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر مراتب ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ کسی صحابی کے بارے میں تبرہ کریں تو پہلے ان کا کفر ثابت کریں. آج انہوں نے خود مان لیا کہ ہر بندہ جنتی ہے، تو پہلے ان کا کفر ثابت کریں پھر اس کے بعد. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے صاحب کی بات کی ہے، وہاں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں مدح ہے. 2 شخص تو اس ہجرت کے موقع پہ ہمیں ممتاز نظر آتے ہیں. کون؟ ایک مولا کائنات جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر. امام راضی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان دونوں شخصیات کا انتخاب کرنا، جیسے کہ حضرت کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، مولا کائنات کا بھی اللہ کی طرف سے انتخاب تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. امام عسکری کے اندر یہ ہے، تفسیر کے اندر بات موجود ہے، بخاری میں بھی ہے کہ آپ جب جائیں تو ساتھ میں صدیق اکبر کو لے کے جائیں. تو یہ تمام چیزیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، یہ ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں. ان کے معاملات چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیں، اور قوم کو جو ہے نا اس طرح کی تفرقہ بازی میں اور یہ ایہام اور توریہ کرنے میں. کیا ہوتی ہے اس پہ ذرا ایک ہو جائے، کیونکہ ایمان سے بڑا تعلق ہے. آخری 1 منٹ دونوں مہمانوں کا. منافق وہ ہوتا ہے جس کا دل اور زبان الگ ہو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کھرا آدمی ہوتا ہے، سچا آدمی ہوتا ہے، نہ اس میں نفاق ہوتا ہے اور نہ کسی کے ڈر سے وہ چھپتا ہے اور نہ وہ الفاظ کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے. جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے. حافظ صاحب میں نے جو ہے وہ حضرت نے ملا دیا اس کے ساتھ، فرعون کے اس کے ساتھ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اور حضرت نے کہا کہ آپ نے قیاس سے کام لیا ہے، حالانکہ میں نے قیاس سے کام نہیں لیا تھا. میرے جو جوابات تھے مدلل تھے، دلیل کے ساتھ تھے. مجھے قیاس کے لیے کہا، اور ویسے تو آغا حضرت والوں کے پاس قیاس اصول دین ہے. بات یہ ہے کہ منافق بتائیں نا، چھوڑا ہے نہیں میں وہ ایک چیز عرض کر دوں. دیکھیں آپ جو ہے مثال کے طور پہ بات کر کے چھوڑ دیں کہ بھائی اس طرح سے ہے،
تو کم از کم جو ہے آپ اتنا تو موقع دیں کہ بھئی اگلا بندہ سوال کر سکے، پوچھ سکے. دیکھیں ہمارے پاس ایک چیز ہے، میزان ہے. مراتب کی بات کی مفتی صاحب نے. ہمارے پاس میزان یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو میزان دیا ہے ہم اس کے مطابق تولتے ہیں. فضیلت اس حساب سے بنتی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اگر مثال کے طور پر سوال کیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا، علم کس کے پاس تھا، تو کیا جواب آئے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میدان میں لا يستوي القاعدون من المجاہدین، جو جنگ کے میدان میں جو ہے وہ ثابت قدم ہے، کھڑا ہے، اور جو مثال کے طور پہ گھر میں بیٹھا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہیں. جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں. جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، جو خود محتاج ہدایت ہے، دونوں برابر نہیں ہیں. تو جب آپ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں تو تھوڑا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ غور و فکر کر کے فضیلت کا جو معیار ہے تو اس حساب سے جو ہے جس کو آیت تطہیر ملی ہے تو اسے دے دیا جائے. باقی جو آپ کا عقیدہ ہے ہم بالکل اس کا احترام کر رہے ہیں مراتب کے حوالے سے. آپ مثال کے طور پہ کوئی کرائٹیریا بنا لیں اپنی ایک مثال کے طور پہ کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے مراتب بنا لی. اگر آپ کے اس عقیدے کے ساتھ قرآن نہ کھڑا ہو، اللہ کی بات نہ کھڑی ہو، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر یہاں کیا سوال کرنا بھی جرم ہو جائے گا؟ نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کفار کو دی. تو یہاں پر جو باتیں مفتی صاحب نے کہی ہیں تو ہم ان چیزوں کو اصلاً نہیں مانتے کہ رسول خدا یہ ممکن ہی نہیں ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا غیر شرعی عمل کریں جو دین اسلام کے لیے ننگ و عار کی بات ہو. یہاں پر جو ہے اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. تو اللہ کے قانون میں تو مشرک پہلے ہی نجس تھا. رسول خدا نور خدا ہیں، ان کی بیٹیاں اللہ کے رسول نے کفار کو دی. یہ تو ہم ہولڈ نہیں کر سکتے چیزیں. آپ کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ کے پاس روایتیں پتہ نہیں کہاں سے یہ تاریخیں آئی ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. ایک دن اور کوئی بات کر لیں. منافقت کیا ہے؟ منافقت دیکھیں میں یہاں پر کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ منافقین کے لیے وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ، تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے. ظاہری طور پر ایک چیز دکھتا ہے بڑا اچھا ہے اور وہ اس نے بڑا ایسا ظاہری طور پر حلیہ بنا رکھا ہے کہ اس جیسا کوئی بڑا جو ہے نہ مومن ہے نہ موحد ہے نہ، لیکن اندر سے جو ہے وہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن. اس طرح سے جو ہے نا ساتھ ساتھ بھی چل رہا ہے، باتیں بھی کیے جا رہا ہے. اور وہ اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ بھی ایک منافق کی مثال ہے کہ ظاہری طور پر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور جو ہے اپنی باتوں پر اللہ کو شاہد بھی کرتا ہے، لیکن سخت قسم کا جھگڑالو ہے. منافق کی جو مثالیں دی گئی ہیں، جو اس کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ جو بات کرتا ہے پوری نہیں کرتا، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑا جو دین کے لیے نقصان دہ ہے منافق، وہ یہ ہے کہ اس کی دو روئی، دو قسم کا چہرہ جسے بندہ پہچان نہ سکے. اب جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، تم نہیں جانتے، اب میں اس کے لیے کیا کہوں کہ کیا اس کے وہ ایسی خوبصورت بات جاتے تھے ذہن میں آ گئی، وہ کیا ہے؟ اس پہ بھی ذرا اس کی صحت پہ گفتگو کر لیں کہ کیا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ منافق کی پہچان یا بچپن میں حضرت علی گود میں اگر رکھے جائیں تو جو منافق ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، یا اہل مدینہ کا یہ کہنا، اس پہ بھی ایک کوئی صحت پہ گفتگو ہے؟ یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا رسول خدا، یا رسول اللہ منافق کو کیسے پہچانے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرو. یہ میزان رسول خدا کا دیا ہوا ہے. ایک تو اس کے اوصاف ہیں جو بتائیں، ایک جو ہے اس کی پہچان وہ بغض رکھے گا امیر المومنین سے. میں نے آپ کے سامنے منافق کی پہچان کے لیے اللہ کے کلام میں سے آیت پڑھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں ہم ان کا جو ہے بیماری دلوں کی ظاہر نہیں کریں گے. اگر ہم چاہتے دیکھیں اللہ اتنا ستار العیوب ہے، ان کا نام بھی نہیں لے رہا. اللہ کہا میں چاہتا تو ان کے چہرے دکھا دیتا، چہرے نہیں دکھا رہا. حضرت رسول کریم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو نام بتائے مگر پوشیدہ رکھے. تو اس پہ بھی ذرا کمنٹ کرتے ہیں اس کی صحت ٹھیک ہے اس والی روایت کی، منافق والی روایت؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. اور منافق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا ہوتا ہے. یہ حضرت نے جو حدیث پیش کی ہے امانت والی، یہ منافق عمل کا ہے. عمل کا منافق الگ ہے اور عقیدے کا منافق الگ ہے. مولا کائنات کا اگر ذکر کیا جائے، کوئی بندہ خوش نہ ہو، بغض رکھے، اس کے چہرے پر اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو یہ ہمارے ہاں روایت ہے، منافق ہے. منافق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی، اگرچہ وہ حدیث پاک کے بارے میں ہے کہ بھائی وہ ضعیف، بلکہ بعض نے موضوع کا ہے کہ مولا کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس طرح آپ یہ بھی بیان کیا کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لپٹے ہوئے تھے اور سرکار نے فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھے. یہ سب صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی روایات ہیں. مولا کائنات کے بارے میں زیادہ ہیں اور ہم
خوش ہوتے ہیں. مولا کائنات کے ذکر کے لیے آپ سال کے 12 مہینے ذکر کریں, ہر روز ذکر کریں, ہمیں خوشی ہوگی, مگر دیگر اصحاب رسول پر آپ تبرہ نہ کریں, تقابل میں لے کے نہ آئیں. بہت بہت شکریہ نہیں, یہ مفتی ذوالفقار تقابل میں جو ہے نظامی تو آپ کا. لایا جاتا ہے امیر المومنین کی مثال کے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تقابل ہی نہیں ہے. اب جو تو ہے لوگوں نہیں کے تو ایمان بیان ہی نہ کرے, ضرورت ہی نہیں جو ہے. لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ظاہر کرا دے, جو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک میزان ملا ہوا ہو, وہ سب سے بڑھ کر پھر جو ہے افضلیت میں, فضیلت میں پھر اسے ٹائٹل دیا جائے کہ جو انسان کے ایمان کی شناخت